بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جدیدیت کے حوالے سے ہی ہے کہ کیا یہ ختم ہو گئی ہے یا ایسا تصور کیوں کیا جاتا ہے، یا کیا جدیدیت ابھی تک چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جب یہ ترقی ہونا شروع ہو گئی، پڑھنا لکھنا شروع کر دیا گیا، لوگ وہ سائنسیت کی طرف آ گئے، سرمایہ داری کی طرف آ گئے اور اسی طرح انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے، تو سرمایہ دارانہ نظام بھی پلپنے لگا اور مضبوط ہوتا گیا۔ مغرب میں وہ جاگیردارانہ نظام کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، مگر اس وقت دور جہالت یا ڈارک ایجز، رینیساں یا جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے اثرات بھی قبول کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ تو 18ویں صدی کے نصف اول تک جدیدیت کا مرکز وہ انگلینڈ رہا، جبکہ اس صدی کے وسط تک یہ مرکز وہ فرانس میں منتقل ہو گیا۔ تو وہاں پر مشہور مفکر روسو، والٹیئر، ڈنڈیرو، مانٹیسکو جیسے مفکرین وہ موجود تھے۔ ڈیکارٹ کا زمانہ بھی ان سے کوئی الگ نہیں ہے۔ جب انقلاب فرانس آیا اور لوگوں کو بے پناہ قتل کیا گیا، تو یہ مفکرین بھی فکری سطح پر اس صورتحال کو ثروت مند کر رہے تھے۔ تو یہ مفکرین ان کا نقطہ نظر کچھ تھے۔ والٹیئر یہ بنیادی طور پر فلسفی، ادیب، سیاستدان اور سماجی کارکن تھا۔ اس نے کہا کہ زندگی کی تعبیر کو لاجیکل ہونا چاہیے۔ یہ مذہبی ادارہ جاری کا شدید مخالف تھا۔ بادشاہ سے جان چھڑوانے کا قائل تھا کہ یہ ہوتے کون ہیں جو ہم پہ نسل در نسل حکومت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں اپنا پابند بنا کر رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں خود کو اپنا حکمران وہ چننے کا حق حاصل ہے۔ حق آزادی اظہار رائے کے حوالے سے والٹیئر کا بڑا مشہور وہ قول بھی ہے۔ اس نے کہا کہ جو تم کہتے ہو میں اس کا شدید مخالف ہوں، لیکن میں تمہارے حق کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر روسو ہیں بڑا مفکر ہے۔ یہ بھی فلسفی ہے، لیکن اس کے جو افکار ہیں وہ ذرا پیچیدہ ہیں۔ اس نے سپرمین کا تصور دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں خرابی کی جو بنیاد ہے وہ تہذیب ہے، ہمیں فطرت کے قریب ہونا چاہیے۔ تو ڈیکارٹ کا ایک بڑا مشہور جملہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور روسو نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اسی طرح کانٹ نے اس نے لکھا ہے کہ زندگی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اس نے مذہب کے حوالے سے کہا کہ ہمیں مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر مذہب کے عقائد جو عقل کی بنیاد پر اترتے ہوں انہیں تسلیم کیا جائے۔ حسی تجربات کو اس نے اہمیت دی۔ اسی طرح ہیگل ہے، اس نے ترقی کا سفر وہ لامحدود قرار دیا۔ انہیں جدید فکریات کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تغیر کو اصول حیات اس نے قرار دیا۔ ان کے مطابق ہر قوم کی اپنی روح اور اپنا ذہن ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ہیں قول تھے مختلف مفکرین کے، اور جدیدیت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ مختلف جو مفکرین ہیں اس نے کس طرح سے اپنی اپنی رائے اس دور میں دی۔ تو اگر ہم بات کریں جدیدیت کی، جدیدیت تو آج بھی ہے۔ لوگ وہ کس طرح سے ایک دوسرے پہ قابض ہونے کی سوچ رکھتے ہیں، کس طرح سے ان کے ذہن میں یہ تصورات ہیں، مزید سائنس وہ ترقی کی راہیں وہ طے کر رہی ہے اور جدید سے جدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جدیدیت کو اگر ہم کہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جدیدیت اس نے کس طرح سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور سائنس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ انسان کی عقل سوچ سے بھی بلندہ بالوں وہ چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔
جدیدیت کے حوالے سے اور کچھ مفکرین جو ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے۔